بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا تھا۔ یہ قوم بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان مکانات کو پھر سے تعمیر کیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی اور اپنی دولت کے غرور پر ہر وقت نازاں رہتے تھے۔ بتوں کی پوجا میں دن رات مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو منکروں نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، سمود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، تم بتاؤ کہ میں کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ جنے اور دودھ بھی دیوے، تب ہم جانیں گے کہ تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے اور کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا، اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظارے دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے، تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی درگاہ میں دعا کی اور تمام لوگوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، اور پھر ایک خوبصورت اونٹنی اس پتھر کے نیچے سے نکل کر آئی، اور وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی۔ اور پھر کچھ لمحوں کے بعد اس نے ایک بچہ پیدا کیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور اللہ کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراہ گاہ پیدا ہو گئی، اور وہ اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے۔ ان کے پانی پینے سے چشمے کا پانی کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اونٹنی نے چشمے کا سارا پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دوہ کر گھڑے اور مشکیں بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا، اپنی قوم سے کہہ دو کہ اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا جس دن دودھ نہ دوہا جائے۔ اونٹنی جس جنگل میں چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے، اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن باقی سب لوگوں کے مویشی جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اس اونٹنی کو کبھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہ دینا، ورنہ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو بہت پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ سب لوگ بہت مالدار ہو گئے، اور اسی طرح 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاق سے جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کی بیویاں حاملہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس مہینے میں جتنی عورتوں نے بچوں کو جنم دیا ان عورتوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا۔
صرف ایک عورت نے اپنے بیٹے کو زندہ رکھا کیونکہ اس کی پہلے کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ اس لڑکے کا نام قدار رکھا گیا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا تو شہ زور نکلا۔ باقی عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا تھا وہ اس لڑکے کو دیکھتی تھیں اور بہت ہی پشیمان ہوتی تھیں اور کہتی تھیں کہ صالحہ کی بات جھوٹی تھی۔ اسی وجہ سے ان سب کا ایمان حضرت صالحہ علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ ایک روز قدار اور اس کا ساتھی شخص جس کا نام مصدع تھا اور ہر قبیلے سے ایک ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ اور جب دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا تو قدار مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ جب اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگ گئے اور مصدع ملعون و مردود نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی فوراً گر پڑی اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن اس کو پکڑ نہ سکے اور بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صالحہ کی قوم اگر شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اس نے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسے ہی کیا اور اس وقت کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو خبر دی کہ اس قوم سے کہہ دو کہ تم پر 3 دن کے اندر عذاب آئے گا۔ تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے اور تم نے اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالحہ علیہ السلام نے کہا پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامات ظاہر ہوئیں تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالحہ علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالحہ علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر غضب الہی نازل ہوا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں اور وہ تمام کافر اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالحہ علیہ السلام سے پوچھا کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک ہی آواز سے تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور اپنے بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں میں روئی بھر دی اور ان کے سروں کے آس پاس بھی روئی رکھ دی تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی، اور خود بھی ان کے ساتھ جا کر اسی طریقے کو اپنا کر چھپ گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ اور جبرائیل امین نے وہاں جا کر ایسی خوفناک آواز نکالی کہ سب خاک میں مل گئے اور ان کا نام و نشان بھی زمین پر باقی نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت صالحہ علیہ السلام ملک شام چلے گئے جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں، اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور جامعہ مسجد کے داہنی طرف میں مدفون ہوئے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔